ہاں جی پھر تکو نا اساں اتنے پہنچ آیا نا ہوں یہ تکو روڈ جانی ہے سیالے پسا باقی ادھر چیڑا شیڑا تکو ہاں کیا ہے خوبصورت ماحول ہے ہاں جی پھر تکو ہاں لا اتنا جناب روڈ اتنے جناب خطرناک کی پیر اتنے سلپ ہونے نا کہ کچھ صاف نہیں کیا جا باقی تو چیڑا شیڑا تک ادھر ادھر سے باقی ادھر سنجی ساتھی نعرہ ہاں جی پھر کیا ہے ہوں چیڑانی آبادی شروع ہوئی پی ہے آستہ آستہ اللہ خیر کیتا تھا جی خیر خیر خریتی اچھا پھر کہنے سمانے کو کنیا جڑیا کہ کھایا پیا یا میری گل کو دوئیاں کہ سو بھی اتنی زیادہ کوئی صاف نہیں ہر طرف کہنے تم نا بہت رولا نہیں اج پھر اگا جنیا اگا پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں یارو اگا ادھر جنیا اوپر علاقے یارو ادھر پتہ نہیں تنشن پینی نہیں یارو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو ساتھ کو اتنا سا ایسا جناب ٹھیک ہے ہوں جناب اصا اتنا وضو کریے کار زیادہ رش ہو گیا ادھر ساڑھے ریا لبھی گیا بسا اتنا جناب وضو کرنا نماز پڑھنے اس کے بعد پھر جناب وقت میں اس کے بعد مڑی واپس ٹھیک ہے پھر کیا جی کرنے ہاں ہاں تیاری بنائی نا ماتما و جاسا نا آئی اوپر علاقے ادھر جائی رہا نا جی ہاں بالکل بالکل بس ہوں سفر تیاری کرنا شروع کر سنا تو شپ چڑھی آئی ہے نا السلام علیکم ہاں جی پھر کیا حال ہے صحت طبیعت سنی اور سناؤ کیا کوئی شکر ملا تکو ہاں بس تیاری شیاری کری کی نہیں ہے اج جلیا اوپر علاقے جا سا پھیرا یارو ادھر کو ختم ہوئی گئی سی اج جلاں ادھر جلے ہاں ادھر دا جناب تھوڑا بہت تو شپ چڑھی اگا جلیا کا کو منظر آنے تند شند پی ہوئی ہے چلو جلے ہیں پھر باقی ادھر تو کہاں تند جناب سوریا رہی کرنا تو باقی ادھر جناب نظارے چیک کرو ہاں ماشاء اللہ بڑا خوبصورت ماحول ہے ہاں 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 گاڈی پر جا سا ہاں گاڈی پہ جا سا میں گاڈی پہ جا سا جلے ہیں کیا تو اگا جلی تو پھر سونا ملنے ہیں ہاں جی پھر خیر خریتی اچھا پھر کہنے سمانے کو کنیا جڑیا کہ کھایا پیا یا میری گل کو دوئیاں کہ سو ہاں ہاں ٹھیک ہے ہاں جی اتنا سناؤ ہاں ہاں تو ہاں سمانے اسٹور ہے باقی جناب تو کون تند پہ بھی اتنی زیادہ کوئی صاف نہیں ہر طرف کہنے تندہ نا بہت رولا نہیں جی بہت رولا جی بہت سردی بھی ادھر بہت ڈریا ساڑھے ایریے اتنی اج پھر اگا جنیا اگا پتہ نہیں کیا ہوتی ہیں یارو اگا ادھر جنیا اوپر علاقے یارو ادھر پتہ نہیں کوئی تنشن پینی نہیں یارو ادھر جساں کا پتہ لگ سی باقی اتنا تند شند کو ڈریال دمان چوک کھلتے ہیں تو تند کافی پی ہے تو کو ہاں ہر بس کوٹیاں شوٹیاں ادھر نظر کون اشنیاں پیاں عوام باقی لگی اپنے اپنے کم کاج کرنے صرف اصل بیلے کم ہے باقی عوام ساری کم کاج رہی تو ہوں جلیا اگا جلیا سونا ملے ہیں پٹرول پمپ پٹرول نہ جی
جا ہی رہے ہاں میرے یہاں ساری علاقہ ماشاء اللہ جی اصل تو کون ہے گڈی اپنی کھلائی جا اصل ہے کہ جناب عوام کی دستیاب نا جناب نظارے کیا سمجھنے ہو پھر کیا کو حال چال ہے تو وہاں روڈ آئی رہی ہے تو باقی ادھر جناب نظارے چیک کرو ہاں ہوں چیڑانی آبادی شروع ہوئی پی ہے آستہ آستہ اللہ خیر کیتا تھا ہوں جن سفر آج اوپرے علاقے کا اج تصاویر دسنے اوپر علاقہ جناب پہاڑی علاقہ اج تصاویر دسنے کیا سمجھنے ہو ہاں ہاں آگ لگی اس لیے غیر موسم میں چلو اور سناؤ ہر کریے تھی باقی یار چیک کرو ہوں نظارے ہاں جی پھر تکو نا اصل اتنے پہنچ آیا نا ہوں یہ تک روڈ جانی ہے سیالے پسا باقی ادھر چیڑا شیڑا تکو ہاں کیا ایک خوبصورت ماحول ہے بڑا پیارا ویو آئی رہا ماشاء اللہ گڈی اصل کھلائی ہوئی تکو ہاں ماشاء اللہ شہزادی ہے باقی ادھر ماحول بھی بڑا خوبصورت تھا آئی نہیں تھا آئی سو کی مزید بہت چیڑا اگے اگے جلنے اگے سو کی جڑی تو ملنے باقی تکو ہاں چیڑا نے نظارے ہاں جی پھر تکو ہاں لا آپ پہنچ گئے ہیں نکے پر پیچھے ادھر پائی ہے گڈی موڑی رہے تو باقی ادھر نظارے چیک کرو ہاں لا باقی عوام بھی ساری نکلتی گڈی باہر ہوں توپ شوپ لوائی دے گڈی بے بے یقین جانو نا برے لا تو بنکے دے لتاں جڑی گئی ہیں بالکل باقی ہے تو کو کار ایک گران ہے تو کو نیچے بڑا خوبصورت ماحول ہے جناب پہاڑی علاقے کا تند شند پہ بھی ہے پہاڑ نظر نہیں آئی رہے بالکل کافی تند پہ تو پیچھے سنگی نظر آئی رہا سی یہ پہاڑ ایک تھوڑا بہت نظر اشنا پیا تھا چلو اگے جلنے اگے جلے تو سنگی ملنے ہاں جی پھر تو کو لا اتنا جناب روڈ اتنے جناب خطرناک کی پیر اتنے سلپ ہونے نا کہ کوئی صاف نہیں کیا جانا باقی تو چیڑا شیڑا تک ہونا بالکل صحیح تو باقی ادھر سنجی ساتھی نعرہ ہاں جی پھر کیا سفر ٹھیک رہا اچھا یہ روڈاں کا کی پیچھا تو مین پکیاں سی نا یہ روڈاں نے جہاں لمن گیا تو پیر کھلنا پیا ہی کوئی نہیں تھے کدھر لوگوں نے ناو اس نے پر راہ بنائے تھے ادھر زیادہ تر مکان چادر نے بنتے ہوئے ہوں وہ جلیا تو سنگین دسنے پہاڑا لوگوں نے کیا جا سسٹم ہے کیا سسٹم ہے اتنا چاہیے نا جی تو مارن کیا جی بھائی رہے مارن کیا مارن جی دیکھ رہے ہیں مارن ادھر تک موٹر سائیکل کرتے ہوئے گئے تکو ہاں روڈاں یار تکنے لے رہا تساں کو مہربانی کری پیسے تھوڑے دے جڑو یار تو یہ جناب کو رونا چھوڑو تھوڑیاں ادھر کھلیاں کرائی نالے نو بنی جائے ایک ساڑا تو باقی چلو جناب بندہ اچھا تھا گڈی چلی آئی جائے اتنا جناب گڈی بھی نہیں تو کہاں کی طرف بٹے دے طرفے کیا سمجھنا یہ گل نہیں نہیں میں تکنے لیں کو پیسے دے جڑو ساڑا تھوڑا نو بنی جائے نالے نالے جناب ادھر گڈی چلی آئی جائے کھلی ہوئی ہے روڈ تھوڑی ہاں سواب لو جیسے یہ گل ہی چلو ٹریا پھریا کرو تو نیکی نے کو کام کریا کرو تا ہوں اگے جلنے ہیں پھر تسیں ملے ہیں ماں کہہ رہے ہو پھر تسیں کہ ایم ایل اے پی ایم بنائی ہوئی کیا کر سو پھر تو کھری تک کون ایریا دسنا ہے نا یہ ایریا سارا ہے سرکار جی کہنے تسیں میں یہ پی ایم ایل اے یا ایم ایل اے بنائی ہونا ایم ایل اے نا سیکٹری ہوں تو میں کٹائی نہ پیسہ اچھا پھر کہنے روڈ پکی کرا سو جے روڈ پکی چلو جی ہوں تو سارے کوشش کرو تو انہیں کی جناب ایم ایل اے بناؤ تو یہ روڈاں جڑیاں میں تک پیچھے سے روڈ نظر آئی رہی سی نا یہ انشاءاللہ پکی کرا سکتے واہ جی واہ کشمیر پھر تمہیں پتا کشمیر ہی آ کیا سمجھنے ہوئی گل نہیں جی کشمیر پھر کشمیر ہی آ کیا گل ہے
کھجوروں کا بوٹا لگا تو باقی ادھر نظارے چیک کرو حالات صحیح تھا. تند پی ہوئی ہے ادھر جناب بڑے بڑے کس خوبصورت ماشاءاللہ بڑا خوبصورت علاقہ ہے انشاءاللہ. ایم ایل اے صاحب بھی سارے نال موجود ہے. تو ایم ایل اے صاحب یہ سناؤ کیسے روڈ ہے آج جناب ایم ایل اے صاحب کے اساں وزٹ کرائی رہے روڈ کہ انہیں کی وزٹ کرائی رہے ہیں. اچھا اے ممبر صاحب ہے ٹھیک ہے کیا ممبر صاحب ہے انہیں کی روڈوں وزٹ کرائی رہے ہیں. روڈوں چیک کرو کیا صورت حال ہے. تو اگا جناب انہیں کی بناسا ممبر تھا پھر یہ روڈاں پکیاں کراسنا تو کوئی روڈاں نہیں لاتے کوئی نہیں. بندے بہت خستہ حال ہوئے پہ ووٹاں چاہیے جنہیں تو روڈوں کو نہیں پکیاں کری دینے بورے لاتا بنکے جائے. تو باقی ادھر پہاڑ تو کوئی تو کو جی خدا نی کرامت کیسی ہے تو کو چویا بالکل نکا جا چاچا کرامت تیا کرامت چاچا کرامت ہے تو کو پیپ لگا موٹر ہی نہ پانی بھرنے تے پانی جناب نالوں نال تیار کرنا نالوں نال ٹیچر باقی تھا جناب کچا جائے تو کو حالا ہاں چیک کرو یہ صحیح نہ جڑا یہ بالکل تکڑے والا صحیح. تو کوئی تھا آئے سا جناب علی فوتگی پر ٹھیک ہے. ہوں جناب اصا آئے تو وضو کری کار زیادہ رش ہو سی ادھر ساڑھے ریا لبھی جا کسا اتنا جناب وضو کرنے نماز پڑھنے اس بعد پھر جنازہ پڑھنے اس بعد مڑی واپسی ٹھیک ہے. پھر اگے جی دساں کہ ملے ہوں کرنے وضو. پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو سنتے جاؤ کنی کا ہے لمحہ بہت کٹن سنتے ہیں جاؤ کنی کا ہے لمحہ بہت کٹن لیکن نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو لیکن نبی کا نام یہ لمحہ گزار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے یہ جان بھی ظہوری نبی کے طفیل ہے اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دو. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. انتہائی محبتوں اور عقیدتوں کے ساتھ آمنہ کے لال نبیوں کے تاجدار امت کے غمخوار آقا کی بارگاہ میں محبتوں اور عقیدتوں کا خراج پیش فرمائیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. قیامت کا دن ہوگا سب سے زیادہ میرے قریب وہ میرا غلام ہوگا جو مجھ پر زیادہ درود پڑھنے والا ہوگا. کوئی بھی زبان چپ نہ رہے بآواز بلند پڑھے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. دکھ کی اس گھڑی میں چودھری یوسف صاحب کے جملہ صاحبزادگان ان کے تعلق دار اور اس خاندان کے جمی حضرات کے ساتھ
اپنی طرف سے بھی اور آستان عالیہ نہریہ شریف کی طرف سے بھی اظہار تعزیت کرتا ہوں۔ مجھے قبلہ پیر صاحبزادہ ضیاء المصطفیٰ بابر صاحب نے بھی حکم فرمایا کہ مصروفیات کی پیش نظر آپ تشریف لے آئیں دورے پہ ہی، لیکن آپ خود نہیں آئے، اور کہا کہ آپ جا کر ان کے صاحبزادوں سے کہنا کہ دکھ کی اس گھڑی میں آستان عالیہ نہریہ شریف آپ کے لیے دوا گو ہے کہ اللہ کریم آپ کے والد گرامی کی مغفرت فرمائے، جنت میں اعلیٰ عرفہ مقام عطا فرمائے، اور رب کائنات آپ کو صبر کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بعد بھی حضرات علماء کرام تشریف فرما ہیں، یقیناً آپ نے بھی اس افسردہ خاندان کے ساتھ اظہار تعزیت فرمانا ہے۔ اس موقع پر مجھے ایک ہی بات یاد آ رہی ہے، کسی نے بڑی خوب بات کہی تھی کہ آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں، سما 100 برس کا ہو مگر پل کی خبر نہیں۔ عالی وقار اس پر ہمارا ایمان ہے کہ یہ زندگی عارضی ہے، ایک دن ہم سبھی نے اس جہان کو چھوڑ کے جانا ہے۔ جس طرح اس عارضی زندگی کی ابتدا پیدائش سے ہوتی ہے، اسی طرح اس اخروی زندگی کی ابتدا موت سے ہوتی ہے۔ ہمیں قبر میں اتار دیا جاتا ہے، اور یہ تعلق دار، رشتہ دار، پیار کرنے والے، ارے اولاد سارے قبر تک جاتے ہیں، اپنے ہاتھوں سے ٹنوں کے حساب سے مٹی ڈالی جاتی ہے، لیکن نبی کے غلاموں اپنی غلامی مصطفیٰ پر ناز دیا کرو۔ جس رسول کائنات کے، جس محبوب کائنات کے، جس لاڈلے نبی کے ہم امتی ہیں، ارے کوئی نبی کسی اپنے غلام کی قبر میں نہیں آئے گا۔ یہ اعزاز اگر کسی نبی کو حاصل ہے وہ صرف میرے اور آپ کے نبی کو حاصل ہے۔ جب ہمیں قبر میں اتار دیا جاتا ہے، یہ سارے قبر تک آتے ہیں، لیکن قربان چاہیے کملی والے آقا قبر میں تشریف لے آتے ہیں۔ اور سامعین ذی وقار، میں نے جو آیہ مبارکہ تلاوت کی ہے، اللہ ارشاد فرما رہا ہے یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے حضرت انسان کس چیز نے تجھے اپنے رب کے بارے میں دھوکے میں ڈال رکھا ہے۔ اگر ہم خود اپنے من سے پوچھیں کہ عصر کا وقت ہوا چاہتا ہے، نماز عصر کی گھڑیاں قریب آ گئی ہیں، اگر ہم خود اپنے من سے پوچھیں، اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ آج کی صبح کا آغاز ہم نے کس طرح کیا ہے، کیا صبح کی وقت ہم اٹھ کر بستر چھوڑ کر اللہ کے گھر میں جا کر، مسجد میں جا کر، کیا ہم نے اپنی جبین نیاز کو جھکایا یا نہیں جھکایا؟ صبح سے لے کر اس وقت تک ہم نے کتنے نیک عمل کیے ہیں؟ کیا ہم نے صدقہ کیا ہے؟ کیا ہم نے درود پڑھا ہے؟ کیا ہم نے ذکر کیا ہے؟ یا ہماری زندگی جس طرح آج ہمارے معاشرے میں گزر رہی ہے، آج جس معاشرے میں میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، جھوٹ بہت بڑا گناہ ہے، لیکن ہمارے معاشرے میں گناہ نہیں سمجھا جا رہا ہے۔ جھوٹ کثرت سے بولا جا رہا ہے، غیبتیں کی جا رہی ہے، حسد کیا جا رہا ہے، بہتان درازیاں کی جا رہی ہے، ارے چغل خوری کی جا رہی ہے، جیلس پن کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے۔ لیکن سامعین ذی وقار، وقت گزر رہا ہے، آج کی جو گھڑیاں ہماری زندگی سے گزر گئی ہیں، انہوں نے واپس نہیں آنا ہے۔ ایک وقت ایسا آئے گا، آج میں اور آپ قبلہ چودھری صاحب کی نماز جنازہ میں حاضر ہیں، کل ہماری میت ہوگی، سامنے ہم ہوں گے، لوگ کھڑے ہوں گے۔ جس طرح قبلہ فرما رہے تھے، زندگی کا خاصا وقت گزارا، کسی کے ساتھ کوشش کی کہ زیادتی نہ ہو، لیکن بشر ہے، مزاج انسان کا ہوتا ہے۔ زندگی میں کبھی کبھار انسان کے ساتھ کوئی ایسا معاملات گزر جاتے ہیں کہ اگلے کے دل پہ گناہ گزری ہو، ناراضگی کا سبب ہو۔ یہی موقع ہے، اس وقت کو یاد رکھ کر آپ جتنے اجتماع میں کھڑے ہیں، اس افسردہ خاندان کے ساتھ سب سے بڑا اظہار تعزیت کا مقام یہی ہے۔ آپ سارے ہاتھ اٹھا کر کہیں ہم رب کی رضا کے لیے انہیں معاف فرما رہے ہیں۔ یہ معافی کا مقام ہوتا ہے۔ یہاں پر سے تو کھانے کے اعلان کیے جاتے ہیں، یہاں پر سے مہمانوں کی رہائش کے اعلان کیے جاتے ہیں، لیکن پہلا اعلان یہ ہوتا ہے
جانے والے کے ذمے اگر کسی کی کوئی دل آزاری ہوئی ہو وہ رائے للہ معاف کر دے. میں بس آخری بات کر رہا ہوں. دوسرا اعلان اس کیس سے یہ ہونا چاہیے کہ اگر جانے والے صاحب بے فکر کے ذمے کوئی قرض ہے تو ان کا اولاد میں سے خاندان میں سے یا کوئی ذمہ دار بندہ کھڑا ہو کر یہ کہے کہ ان کے ذمے اگر کوئی قرض ہے وہ میں اپنے ذمے لیتا ہوں. لیکن دوستان محترم فکر ان باتوں کی کرنی چاہیے لیکن ہمیں فکر کیا ہے؟ کھانے کی. وہ کھانا ماتم کا وہ کھانا جنازے کا وہ کھانا جس کو میری سرکار نے ناپسند فرمایا ہے. ہمیں اس بات کی فکر ہے, ہمیں اس بات کا غم کھائے جا رہا ہے, ہمیں اس بات کی ٹینشن ہے. ٹینشن تو اس بات کی کرے کہ جانے والا صاحب اب اٹھ کے نہیں کہے گا اے بندہ خدا مجھے معاف کر دے, اب اٹھ کے نہیں کہے گا بندہ خدا میرے لیے دعا کر, اب اٹھ کے نہیں کہے گا بندہ خدا میری مغفرت کے لیے دعا کرنا. اب آپ کے لیے یہ وقت ہے, یہ لامہ فکریہ ہے. اس وقت کو یاد رکھیں. اللہ کے حضور دعا ہے رب کائنات اپنے محبوب کے صدقے سے جانے والے چودھری صاحب کی مغفرت فرمائے. رب کائنات ہم سبھی کو اس وقت کو یاد رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعواہم الحمدللہ رب العالمین. ایک شخص سارے شہر کو ویراں کر گیا. اب میں سارے احباب مل کر پڑھیں. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خاتم النبیین. حضرات گرامی, جیسا کہ علامہ صاحب فرما رہے تھے یہ دنیا ایک مسافر خانہ ہے. یہاں سے ہر انسان نے حضرت آدم سے لے کر کروڑوں سال گزر کے تو یہ انسان پیدا ہوتے ہیں اور یہ سلسلہ موت کا چلتا آ رہا ہے. یہ حضرت آدم سے چلتا ہوا آج ہمارے تک ہے. ہم سے آگے کیا پتہ کتنی نسلیں چلیں گی. اور سب سے بڑی جو اللہ کریم نے ہمیں عزت دی ہے وہ یہ ہے کہ بندہ جب اس دنیا سے جاتا ہے تو اس کا انتظام کر کے اس کو قبر کے اندر لٹا دیا جاتا ہے, اس لیے پردہ ڈال دیا جاتا ہے. دیگر حیوانات جن پرند مخلوقات جو مرتی ہے پڑی ہوتی ہے لیکن حضرت انسان کو اللہ نے یہ مقام عطا کیا ہے کہ جب وہ دنیا سے جاتا ہے تو اللہ کریم اسے یہ بھی عزت بخشتا ہے کہ اسے قبر کی صورت میں عزت عطا فرماتا ہے. احباب, یہ جو ہمارے محترم چودھری محمد یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ تعالی آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں, یہ بڑے ہی مخلص اور خوش طبع انسان تھے. اگر کسی کے ساتھ ان کا بیٹھنا ہوتا اور کسی کے ساتھ گفتگو ہوتی تو بڑے پیار محبت کے ساتھ یہ انسان کے ساتھ ملتے اور گفتگو فرماتے اور بڑے ہی تحمل مزاج کے ساتھ یہ اپنی گفتگو کا آغاز کرتے. اور جس طرح محترم قاری صاحب نے فرمایا کہ یہ تجارت وپار کیا کرتے تھے اور آج بھی آپ کشمیر کے یہ بہت پرانے عرصے سے ہمارے علاقے کے بھی کچھ لوگ, کل ایک حافظ صاحب مجھے ملے جو ان کے ساتھ وپار کیا کرتے تھے, انہوں نے ان کے بارے میں پوچھا. آج بھی لوگ تیتلی روڈ چلے جاؤ تو ان کو یاد کرتے ہیں صرف اس لیے کہ ان کا کردار اچھا تھا, ان کا اخلاق اچھا تھا. میرے پاک مصطفیٰ نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوتا ہے, جو اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا ہوتا ہے, جس کے ہاتھ سے جس کی زبان سے اس کے پڑوسی اس کے رشتہ دار اس سے محفوظ رہتے ہیں, اس سے تو کسی کو تنگی نہیں پہنچتی. تو یہ وہ انسان ہے کہ آج ابھی مجھے ایک شخص نے بتایا کہ یہ اپنے پڑوس اور اپنے گاؤں, اپنے علاقہ, اپنی برادری سے ہٹ کر دوسرے لوگوں کے ساتھ بڑی شفقت اور محبت کے ساتھ پیش آیا کرتے تھے. اور اگر کسی کے ساتھ کسی کا اگر جھگڑا ہو تو ان کی یہ کوشش ہوا کرتی تھی کہ دو افراد کے اندر آپس میں صلح کروانا, یہ سب سے بڑی بات ہوتی ہے. اور یہ آج ہم سے جدا ہو رہے ہیں, کل ہم نے جدا ہونا ہے. جس طرح علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ قبر میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے آنا ہے, اور آج اگر دنیا میں رسول اللہ سے ہم نے دل کے ساتھ محبت کی تو کل وہ محبت ہمیں قبر میں کام آئے گی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا دور ہے
موسیٰ علیہ السلام کے دور میں ایک نوجوان بڑا گناہگار تھا، فوت ہو جاتا ہے، کوئی اس کی لاش کے قریب نہیں جاتا، اس کی میت کے قریب نہیں جاتا، اور اسے ایک گدے نالے میں پھینک دیتے ہیں۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، اے میرے موسیٰ جا اور اس بندے کو اٹھا کے کفن پہنا کے لوگوں کو بلا کے اس کا جنازہ پڑھا کے دفن کر۔ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم ہوتا ہے، موسیٰ علیہ السلام اس نوجوان کو اٹھا کے اس کو غسل دے کے کفن پہنا کے اس کو لے جاتے ہیں اور جنازہ پڑھا کے دفنا کے واپس آتے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، خالق کائنات، لوگ تو یہ کہہ رہے ہیں یہ جانے والا بڑا برا تھا، یہ تو برائیاں کرتا تھا، اور تو نے مجھے یہ حکم جاری کیا، اب بتا کیا وجہ ہے، کس وجہ سے تو نے اس سے اتنا کرم کیا ہے؟ اللہ کریم نے فرمایا، موسیٰ تیری کتاب کو جب یہ اٹھاتا تھا جو تجھ پہ میں نے نازل کی تو اس پہ میرے محبوب کا جب نام آتا تھا، نام نامی اس میں گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم، تو یہ نام نامی اس میں گرامی رسول اللہ کے نام کو چوم لیا کرتا تھا۔ اللہ کو یہ ادا اتنی پسند آ گئی کہ اللہ کریم نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم جاری فرمایا کہ اس کو اٹھا کے غسل دے کے کفن پہنا کے قبر میں اتارے۔ ہم تو رسول اللہ کے غلام ہیں، ہم تو رسول اللہ کی امت سے ہیں، ہم تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والے ہیں۔ وہ رسول اللہ کا کلمہ پڑھنے والا نہیں تھا، وہ تو صرف رسول اللہ کے نام کی اس نے تعظیم کی، اور اس تعظیم کی وجہ سے اللہ کریم نے اسے یہ مقام عطا کیا کہ وہ جب اس دنیا سے چلا تو اللہ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم جاری فرمایا۔ 3 منٹ رہ رہے ہیں، میں قبلہ حافظ عبد الواحد صاحب سے گزارش کروں گا کہ آپ اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا صدق اللہ العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک وسلم علیک یا خاتم النبیین۔ احباب گرامی قدر، جنازے کے ہوتے ہوئے، میت کے ہوتے ہوئے تقریر یا وعظ و نصیحت کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی ہے۔ احباب گرامی قدر، سب سے پہلے میں بھائی محمد یامین اور بھائی محمد سلیم صاحب، ان کے رشتہ دار عزیز و قارب جتنے بھی ہیں، ان سے اظہار تعزیت کرتا ہوں، اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت جانے والے بزرگ کو مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے۔ کائنات کے اندر بڑے بڑے محبوب ہوتے ہیں، کائنات کے اندر بڑے بڑے دوست ہوتے ہیں، لیکن احباب گرامی قدر، کائنات کے اندر ماں سے بڑھ کر، باپ سے بڑھ کر دنیا کے اندر کوئی رشتہ محبوب نہیں ہوتا، لیکن جب دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر بندے کو قدر پڑتی ہے کہ ماں دنیا سے چلی گئی ہے، اس کا مقام و مرتبہ کیا تھا۔ ماں آج ہمارے سر پر ماں کا سایہ نہیں ہے، اس ماں کا پیار کتنا تھا۔ باپ آج دنیا سے جا رہا ہے، جانے کے بعد قدر پڑتی ہے کہ باپ جیسی ہستی پھر مل نہیں سکتی ہے۔ احباب گرامی قدر، اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر ارشاد فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، فقط میری عبادت کرو، اور میری عبادت کرنے کے بعد اپنے والدین سے اچھا سلوک کر لو، اپنے والدین کا مقام و مرتبہ سمجھ لو۔ جب بندہ والدین سے محبت کرتا ہے، والدین کو راضی کر لیتا ہے، تو خود اللہ رب العالمین ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین ہماری حاضری کو اور قبول و منظور فرمائے، اور ان کو مقام علیین میں جگہ عطا فرمائے، ان کے اہل خانہ کو صبر عظیم، اجر عظیم عطا فرمائے، اور بالخصوص ہمیں بھی اپنی اسی طرح آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہر لمحہ اللہ اور اس کے رسول کی یاد میں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ صوفین درست فرمائیں جو اللہ تعالیٰ
نے قرآن عظیم میں ارشاد فرمایا تمہارا رب تمہیں حکم دے چکا ہے کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ دربار رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں عرض گزار ہوئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وقت پر نماز پڑھنا۔ پھر ابن عمر نے پوچھا اس کے بعد پسندیدہ عمل اللہ کا ہاں کون سا ہے؟ تو فرمایا کہ والدین کے ساتھ نیکی کرنا۔ تو اس کے بعد فرمایا کہ جہاد کرنا، اللہ کی رضا کے لیے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا سب سے فضیلت والا عمل ہے۔ تو آخر میں موصوف چودھری کے نبی کی نعت لحد میں اتار دور یہ جانبی ظہوری نبی کے طفیل ہے یہ جانبی ظہوری نبی کے طفیل ہے اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو، اس جان کو حضور کے قدموں پہ وار دو، پڑھ کے نبی کی نعت لحد میں اتار دوں، اتار دوں۔ اللہ کریم غم کی اس گھڑی میں دور و نزدیک سے جتنے بھی احباب تشریف فرما ہوئے اللہ سب کی حاضری قبول فرما، قدم قدم پر اجر عطا فرما، سب پر اپنے محبوب کی نگاہ کرم عطا فرما۔ اللہ کریم برے اجتماع میں